بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کیا والدین کو اس بات کا حق ہے کہ اپنی اولاد کو نماز چھوڑنے پر برا بھلا کہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی نماز کو فرض قرار دیا ایک بالغ بچے پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع واضربوهم وهم ابناء عشر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ والدین کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز چھوڑنے پر برا بھلا کہیں؟ تو اس کے جواب میں نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اولاد کو حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ اس کی اجازت دی ہے، لیکن 10 سال کے بچے کو، بالغ بچے کو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہیں، 14 سال 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہوگی، تو 7 سال پہلے کہیں گے تو انشاءاللہ وہ نماز پڑھنے لگے گا۔ لیکن جب اولاد کو پرائمری پاس بچہ ہوتا ہے نا، پرائمری کلاس میں، کلاس 5 میں، تو وہ 10 سال کا 7 سال کا 8 سال کا بچہ، اس کو پٹائی بھی کر دیں وہ برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن جب بچہ سمجھدار ہونے لگے تو اس وقت اس کو لگے کہ اس کو گالی دینا، برا بھلا گالی تو کسی صورت میں نہیں دینی چاہیے۔ یعنی آپ نماز کے لیے کہیں اور گالی دے کر اس کو نماز کے لیے کہیں گے تو اس پر منفی اثر مرتب ہوگا۔ گالیاں دینے کی اجازت نہیں، لیکن آپ نماز کی تلقین کیجیے بہتر سے بہتر طریقے سے۔ ہمارا معاشرے میں نا، آگے بھی انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ والدین میں سے والد صاحب کا ہر وقت اپنی اولاد کے ساتھ گرم لہجے میں بات کرنا، کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، والدین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بہت قوی حدیث نہیں، لیکن اس میں فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کو عزت دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ یہ بہت مستند حدیث، متفق علیہ حدیث، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم آج اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ان کو عزت دیں گے تو یہ جواب میں آپ کا احترام کریں گے۔ اگر ہم بچوں کو صرف گالیاں گلوچ، ہر وقت گالیاں دینا، ہر وقت برا بھلا کہنا، ہر وقت لعن طعن کرنا، اس سے ان کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے، اس سے وہی چیز وہ سیکھتے بھی ہیں۔ میرے پاس کالج میں تقریباً FSC کا لڑکا تھا، تو ایک والد صاحب آئے بڑے غصے میں، کہنے لگے جی اس کو سمجھائیں، بڑا بدتمیز ہے۔ میں نے کہا جی میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں نے بڑے شریفانہ انداز میں کہا تو ان کے والد صاحب اور گرم ہو گئے، انہوں نے 2 موٹی موٹی گالیاں نکالی میرے سامنے بچے کی، اور کہا کہ نہیں اس کی ٹانگیں توڑ دے پھر یہ ٹھیک ہوگا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا آپ بچے کو کہا، میں نے کہا بیٹا آپ تو جاؤ ذرا کلاس روم میں، ان کو لے کر میں اپنے کمرے میں آ گیا کالج میں۔ میں نے کہا کہ آپ نے ابھی میرے سامنے بچے کو 2 موٹی موٹی گالیاں نکالی ہیں۔ کہتے ہاں اس کے بغیر یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ آپ میاں بیوی بھی گھر میں جب لڑتے ہیں تو گالیاں دیتے، کیا تھا ہوتا ہے کہ گھروں میں ہوتا ہے۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ اب اس بچے کی عمر کم از کم 17-18 سال ہے، 2-3 سال شروع کے نکال دیں تو 15-16 سال آپ نے اس کے سامنے گالیاں نکالی۔ اب یہ 15-16 سال آپ نے جو چیز سکھائی ہے اس کو، اب آپ چاہیں اس کے منہ سے پھول جھڑیں اور بڑا تمیز سے بات کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو بات سمجھ میں آئی۔ میں نے کہا پہلے آپ گالیاں دینا بند کریں، بچے کو بھی گالیاں نہ دیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا عجیب و غریب رویہ ہے کہ ہم لوگ غصے میں، اور بہت سارے الفاظ ہیں، سینکڑوں الفاظ ہیں وہ بولنے ڈانٹنے کے، لیکن بدزبانی نہ کریں ورنہ اس سے بدزبانی سیکھ جائے گا، اور جب باشعور ہوگا ذرا سمجھ آئے گا اس کو، پھر بچہ محسوس کرے گا، اس کی شخصیت ختم ہو جائے گی۔
ایک صاحب نے کہا اگر والدین اپنی اولاد کی شادی مقررہ وقت میں نہ کروائیں تو اس صورت میں اولاد اگر گناہ کا کام کرے تو ماں باپ گناہ گار ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، جب اولاد شادی کے قابل ہو جائے تو اس کو شادی کروانا چاہیے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ یہ والی باتیں بچپن سے ہی ماں باپ ذہن میں رکھ کر بچے کو جب اس کی عمر ہو جائے شادی کی تو ایسی صورت میں اس کی شادی لڑکے اور لڑکی کی شادی کروا دینی چاہیے۔ اس کو درمیان میں تعلیم کو درمیان میں لانا، ابھی تعلیم مکمل کرے گا، پھر وہ سیٹ ہوگا، پھر اپنا گھر بنائے گا، پھر اس کے بعد شادی ہوگی، اتنے میں وہ 32 سال 35 سال سے اوپر ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر 30 سال بہت لیٹ ہو جاتا ہے، لڑکا بھی 30 سال کی عمر میں اگر شادی کی جائے تو جو پہلا بچہ ہوگا وہ جب 20 سال کی اس کی عمر ہوگی تو یہ والد صاحب 50 کے ہو چکے ہوں۔ اب بڑھاپے میں کیا تربیت کریں گے ان کسی کی؟ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ لوگ تعلیم کی وجہ سے بچوں کی شادیوں کو تاخیر نہ کریں، ان کو سٹینڈ دیں، اپنے ساتھ رکھیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رکھیں، ان کی تعلیم بھی آگے جاری رکھیں، ان کو پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھائیں، ان کو معاشرے میں ذمہ داری سکھائیں، یہاں تک کہ جب ذرا اور میچور ہو جائے گا انشاءاللہ وہ سنبھال لے گا، گھر کو بھی سنبھالے گا۔ ایک صاحب نے کہا قربانی کے جانور میں 7 لوگوں نے حصہ ڈالا، لیکن گوشت کی تقسیم کے لیے ان 7 افراد کے علاوہ 8واں بندہ گوشت تقسیم کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا یعنی سوال ان کا یہ کہ 7 لوگوں نے حصہ ڈالا لیکن گوشت کی تقسیم کے لیے ان 7 افراد کے علاوہ کوئی اور شخص تقسیم کرتا ہے تول کر، جائز نکالے گا وہ 7 حصے، 8واں حصہ نہیں نکالے گا، لیکن ایک اور بندہ اگر وہ تقسیم کرتا ہے بالکل درست۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے اگر گائے میں حصے ہوں تو پہلے گوشت کو الگ کر لیں، ہڈیاں جو ہوں ان کو الگ کر لیں، ہڈیوں والے گوشت کو، اور یہ دل گردے کلیجی الگ کر لیں، پائے الگ کر لیں۔ پہلے گوشت کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے، پھر ہڈیوں کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ہڈی والا گوشت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ کلیجی کے پھڑوں وغیرہ کو، گردوں وغیرہ کو، ان کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ پھر اب 4 پائے ہوتے ہیں، حصے کل 7 ہوتے ہیں۔ بعض علاقوں کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ پایوں کو بھی 7 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، پیسز کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم پایوں کو بھی 7 حصوں میں تقسیم، کہ مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے افہام و تفہیم سے اتنا گوشت یا اتنی ہڈیاں ڈال دی جائیں دوسرے کے حصے میں تو درست ہو جائے گا، لیکن اس کو باقاعدہ تول کے تقسیم کرنا چاہیے، اندازے سے نہیں، اور ہڈیوں اور گوشت کو مکس کر کے تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی 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 تشریف رکھیے گا۔ محترم ڈاکٹر صاحب کا سوال جو ہے نا وہ میں دہرا دوں تاکہ وہ ریکارڈنگ میں بھی آ جاتا ہے۔ سوال یہ کیا ہے کہ اگر 2 بھائی ہیں، بہن ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں اور وہ ایک اچھا سا بکرا لیتے ہیں اور سب کی طرف سے وہ قربانی کرتے ہیں، کیا قربانی درست ہو جائے گی؟ یہ والا سوال ہے۔ اور بکرا ایک ہے جی، اگر تو بکرا ایک ہو نا تو قربانی ایک بندے کی طرف سے ہوگی، ایک فرد کی طرف سے ہوگی، 2 کی طرف سے ایک بکرا نہیں۔ ایک بکرا، ایک چھترا یا ایک جو ہے نا وہ دمبا، اس میں ایک حصہ رہتا ہے، اس میں 2 فرد شریک نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ اگر واجب ہو نا قربانی، 2 بھائیوں پر واجب ہے قربانی، تو الگ الگ قربانی دینی ہوگی۔ وہ گائے کا حصہ ڈالیں، گائے کے اندر 7 حصے، اونٹ کے اندر بھی 7 حصے، گائے کے اندر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ 2 سالہ گائے ہو، بس اس کی عمر دیکھ لیجیے، 2 سالہ گائے ہو، اور اونٹ 5 سال کا، اور یہ جو بکرا وہ 1 سال کا۔
دمبے اور چھترے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، دمبے اور چھترے میں، کیونکہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، کہ یہ اگر 6 مہینے سے زیادہ عمر کے ہوں تو آپ ان کو ذبح کر سکتے ہیں قربانی میں، اگر صحت مند ہو۔ لیکن اگر 2 بھائی ہیں، اگر ان پر الگ الگ 1,40,000 روپے کے قریب ہر بھائی کے پاس عید کے دنوں میں بچت موجود ہے، تو ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ قربانی ہوگی، الگ الگ بکرا ہوگا۔ ایک بات، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہیں تو وہ ایک قربانی الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی یا ایک حصہ ہوگا۔ اچھا، بالفرض اب یہ تو بات واضح ہو گئی کہ جس شخص پر قربانی ہے وہ ایک جانور ذبح کرے گا، بکرا، چھترا، بھیڑ وغیرہ، دمبا بھی ایک، گائے کے اندر 7 حصے، یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب میں ایک طرف اور بات کرنے لگا ہوں کہ 2 بھائی 3 بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، والد صاحب بھی کماتے ہیں ماشاءاللہ، دکان ہے، کاروبار ہے، سب مل جل کر رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم سب گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا قربانی کر دیں۔ یہ ایک آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بات چل رہی ہے، اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا۔ اگر والد صاحب کا کاروبار ہے تو دیکھا جائے کیا ہر بچے کے پاس الگ الگ 1,40,000 بنتا ہے، اس کا شیئر، اس کا حصہ؟ اگر بنتا ہے تو ہر بچے پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر والد صاحب ہیں پورے مالک اس کے، اب انہوں نے شیئر نہیں کیے تو ایسی صورت میں جو بچے ویسے کام کرتے ہیں ان کا دیکھا جائے گا الگ ان کے پاس بچت ہے 1,40,000 روپیہ، اگر ہے تو ان بالغ بچوں پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ ان پر قربانی واجب بچوں پر نہیں ہوگی، بالغ بچوں پر بھی نہیں ہوگی۔ پھر والد صاحب اپنی طرف سے قربانی کر دیں وہ ٹھیک، اس کو کہتے ہیں پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی۔ والد صاحب ایک بس، کہ انہیں ایک پر فرض تھی، یا بیوی کے پاس گھر میں ماں ہے، ان کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس کی طرف سے ایک قربانی ان کی طرف سے ہو گئی، یہ درست۔ لیکن ایک ہی قربانی کے اندر بھائی بھی، بہن بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے لیے بھی وہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال ہمارے معاشرے میں بہت کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قربانی دیں یا اپنے مرحوم والد صاحب، دادا، کسی کی طرف سے قربانی دیں تو کیا وہ صدقہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں۔ اگر آپ نے قربانی دی ہے تو وہ صدقہ نہیں ہے، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں۔ مرحومین کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے وہ قربانی ہے تو آپ اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں، غریب امیر سب کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے صدقے کی نیت کی ہے پھر بات بالکل الگ ہوگی، پھر وہ قربانی نہیں ہے، پھر وہ قربانی نہیں۔ اس لیے عام طور پر مرحومین کی طرف سے قربانی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پر قربانی واجب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، اب ذرا توجہ سے سوال، مجھ پر قربانی واجب ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دوں، تو اس کا جواب یہ ہے آپ پر واجب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ نفل ہے، تو جو واجب ہے اس کو پہلے پورا کر لیں، واجب ہے اس کو پہلے پورا کر لیں، اپنی طرف سے قربانی کریں۔ اور نبی صلی اللہ، اگر اللہ تعالیٰ دے ہمت تو ایک اپنی طرف سے قربانی کر لیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر لیں، پھر بالکل درست۔ میرا خیال ہے جواب مکمل ہوا۔ ہاں، ایک اور سوال یہ والا، ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں ہیں، کیا گھر کے سربراہ کی طرف سے سب کی قربانی ہو جائے گی جبکہ بیٹے شادی شدہ ہیں، سب الگ الگ قربانی کریں؟ تو میں نے ابھی جواب دے دیا، بالغ بچہ اگر اس کے پاس اپنا ذاتی 1,40,000 روپیہ نقد یعنی صاحب نصاب، تو اس بچے پر، بالغ بچے پر قربانی ہوگی۔ ان کی بیویاں ہیں، شادی شدہ ہے، بیوی کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا تو قربانی ہوگی، 3, 4, 5 تولے قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں سود اس وجہ سے بھی حرام ہوا تھا کہ اس سے مجبور انسانوں کا استحصال ہوتا ہے۔ اسلامی بینک کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ بھی بینک طرف داری کے ہیں جن سے ادھار لینے والے کا استحصال ہوتا ہے، کیا یہ سود کے مترادف نہیں؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے لکھا نا سود اس وجہ سے حرام ہے کہ اس میں استحصال ہوتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ سود کیوں حرام ہے؟ اللہ نے حرام کیا، چاہے کسی کا استحصال ہوتا ہو یا نہ ہوتا۔ استحصال کہتے ہیں کسی کو شکنجے میں جکڑنا،
کسی کو ظلم کے اندر بند کر دیں گے. تو اگر کوئی خوش دلی سے بھی سودی کاروبار کر رہا ہو نا، خوش دلی سے بھی آپ کو کہ آپ مجھے 10 لاکھ دے دیں، میں آپ کو 50,000 خوش دلی سے دے دوں گا، وہ بھی جائز نہیں ہے. جو سود ہے وہ حرام. اب رہا اسلامی بینکنگ، اسلامی جو بینک ہیں وہ سودی کاروبار نہیں کرتے. طے رکھ لیں بہت اچھی طرح، ان کی کوئی ایک پروڈکٹ بھی سودی نہیں ہے. سود کہتے ہیں کل قرض جر نفعا فهو حرام. ہر وہ قرض کہ جس پر نفع کھینچیں وہ حرام ہے، وہ سود ہے. یہی آپ بینک کو دیتے ہیں، بینک کسی کاروبار میں لگاتا ہے مضاربہ، آپ کا پیسہ ایک کی محنت، ایک کا پیسہ منافع تقسیم کر دیں، اس کو مضاربہ کہتے ہیں. ایک کا پیسہ ایک کی محنت کسی ریشو سے تقسیم کر لیں. لیکن جو ریشو بہت کم رکھتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں دوسروں پر. مشارکہ کیا ہے؟ کئی لوگوں کا پیسہ اور تجارت میں لگایا، منافع کئی لوگوں میں تقسیم کر دیا، 100% حلال. تو اسلامی بینک مضاربہ مشارکہ کرتے ہیں. ایک اجارہ ہوتا ہے کرائے پر دینا، آپ گھر لیتے ہیں، گھر کے لیے پیسہ لیتے ہیں. عام بینکوں سے آپ گھر کے لیے پیسہ لیتے ہیں، آپ مالک ہوتے ہیں گھر کے، اور آپ نے جو پیسہ لیا اس پر آپ سود دیتے ہیں، منافع دیتے ہیں. اسلامی بینکاری میں کیا ہوتا ہے؟ اسلامی بینکاری میں آپ گاڑی کے لیے، گھر کے لیے جب آپ پیسہ لیتے ہیں تو گھر اور گاڑی کے آپ مالک نہیں ہوتے. بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، آپ مالک نہیں ہوتے، بینک مالک ہوتا ہے. آپ جب وہ پوری ادائیگی کر دیں گے اس کے عوض آپ کو وہ گاڑی اور گھر آپ کے نام ہو جائے گا. آخری قسط سے پہلے وہ نہیں واپس ملتا آپ کو بالکل. اس لیے بہت آسمان زمین کا فرق. جی اب ڈاکٹر صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک صاحب نا اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے، جو واجب تھی ان پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دیتے تھے، کیا قبول ہو گئی؟ تو میں نے کہا کہ اگر تو وہ وصال پا گئے ہیں بس اب ان کا معاملہ اللہ کا اور ان کا معاملہ، اور جو اب زندہ ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی خاطر قربانی کر رہے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو زیادہ محبت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا مانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس پر واجب ہے قربانی وہ کرے اپنی طرف سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوں گے. جی زندہ ہیں تو اب ایسی صورت میں اگر اللہ توفیق دے ان کو تو پچھلی جتنی قربانیاں تھیں ان کے پیسے خیرات کرنا، صدقہ کرنا ان پر واجب ہے. پچھلی قربانی اگر زندہ ہیں. ایک صاحب نے کہا ایک ایسا انسان جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ قسط ادا کر رہا ہے، ابھی زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوئی، کیا ایسے انسان پر قربانی فرض ہے؟ جی ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا انسان جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ قسط ادوار ادا کر رہا ہے، ابھی زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ جو اس پر واجب ہو چکی، اتنا پیسہ جتنا اس نے دینا ہے اتنا پیسہ تو اپنے مال میں سے الگ کر لے، پھر دیکھے کیا 1,40,000 بچتا ہے. اگر 1,40,000 بچتا ہے تو قربانی واجب. اب بات مکمل ہو گئی. اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ حساب نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے اور قربانی نہ ہو اس پر. اس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. جی جی بس ایسا ہے کہ جی تو ایسا ہے کہ یہ جو آج کے ڈاکٹر صاحب نے سوال کیے، جو وقف قربانی کے لیے لوگ پیسے لے لیتے ہیں
اور قربانیاں کرتے ہیں تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. علماء سے پوچھ لیجئے، جاننے والے لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ بیچارے پیسے لے کے خواہ مخواہ کوئی قربانی نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس ویسے ہی لگا لیتے ہیں، اپنی دفاعی کاموں میں لگا لیتے ہیں. بالکل جائز نہیں، قربانی نہیں ہوگی. پھر بعض لوگ اب آج کل مجھ سے یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جامعہ شفیہ والوں نے تو 25,000 روپیہ رکھا ہوا ہے ایک حصے کا، اور فلاں مدرسے والے یا فلاں ادارہ ہے وہ کہتا ہے 15,000 روپیہ 13,000 روپے کا ایک حصہ. یہ کیا صورت ہے؟ ہماری قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بعض حضرات یہ بہت سوال کر رہے ہیں کیونکہ اخباروں میں بھی اشتہار آ رہے ہیں کہ جی ہم 13,000 روپے کا ایک حصہ، 15,000 روپے کا ایک حصہ، اور یہاں جامعہ شفیہ والوں نے 25,000 رکھا ہے، تو آپ کیوں زیادہ لیتے ہیں؟ اور کیا اگر وہ کم لیتے ہیں تو قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یاد رکھ لیجئے کہ جو واقعی ایسے ماشاءاللہ بزرگ ہیں اور بڑے سلجھے ہوئے بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. انہوں نے 13,000 یا 15,000 گائے کا حصہ کیسے رکھا؟ ان کی پوری بات کو ذرا پڑھیے وقف قربانی کا. انہوں نے اس طرح کیا کہ مثال کے طور پر ایک گاؤں ہے اور بلوچستان کا، سندھ کا اور ادھر جنوبی پنجاب کا، وہاں سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں نے گائے پالی ہوئی ہیں. اب یہ وہیں جاتے ہیں، یہ وہیں اپنی ٹیمیں بھیجتے ہیں، وہاں سے وہ سستی گائے لیتے ہیں، بے انتہا سستی، اور حقیقتاً اس کا 13,000 روپیہ ہی حصہ بنتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اتنی استطاعت بھی نہیں رکھتے کہ شہر میں لا کر گائے بیچ سکیں. اسی طرح چترال کے اندر، چترال میں، گلگت کے علاقوں میں، وہاں گائے بکریاں بے انتہا سستی، اچھی خاصی سستی. تو وہاں جا کر بعض لوگ ہیں قربانی کے پیسے دیتے ہیں اور وہاں گوشت کھانے کو نہیں ملتا، غربت بہت زیادہ ان علاقوں کے اندر، تو وہاں کی گائے وہیں لے کر ذبح کرتے ہیں یہ لوگ، اس سے فرق پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ شہر کے اندر وہ ذبح کریں، شہر کے اندر اتنی سستی گائے نہیں ملتی کہ جس سے 13,000 15,000 کا حصہ بن سکے. تو میں نے طریقہ پورا بتا دیا کہ وہ لوگ کرتے کیا ہیں پھر، کہ وہ انہی پسماندہ علاقوں میں جاتے ہیں، وہیں سے وہ گائے خریدتے ہیں، وہیں ذبح کروانے کا انتظام کرتے ہیں، وہ ان کو 13,000 15,000 کا حصہ پڑ جاتا ہے. نہیں، ڈاکٹر صاحب نے یہ جو کہا نا کہ بیچارے بعض لوگ بیچارے بہت ہی عجیب و غریب کہہ رہے ہیں قربانی سے چند دن پہلے گائے وغیرہ ذبح کر کے گوشت فریزر میں رکھ دیتے ہیں، عین قربانی کے وقت میں تقسیم کرتے ہیں. بہت غلط ہے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی. میں نے آج جمعے میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے بھی شہر میں قربانی کر کے اس کی قربانی نہیں ہوئی تو چلے جائے کہ 1-2 دن پہلے کر دیا جائے، وہ بالکل نہیں ہوگی. ایک صاحب نے پوچھا اگر کسی کے پاس 6 تولے سونا ہو، اس کے علاوہ چاندی یا نقدی نہ ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ جی، 7 تولے 6 تولے بھی سونا ہو بیوی کے پاس اور چاندی یا نقدی نہ ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں. حالانکہ 6 تولے سونے کا آج کل 12 لاکھ روپے سے زیادہ بنتا ہے، لیکن صرف سونا ہے تو قربانی واجب نہیں. 6-7 تولے پہ بھی قربانی واجب نہیں، زکوٰۃ بھی واجب نہیں. ایک صاحب نے کہا امام کے مصلی پر کھڑا ہونے سے پہلے اقامت شروع کرنا کیسا ہے؟ جی، امام سنت یہ ہے کہ جب امام مصلی پر آ جائے تو پھر اقامت کہی جائے. اگر امام ابھی دائیں بائیں ہے اور وقت ہو گیا اور اقامت کہہ دی جائے تو جائز ہے، لیکن سب سے ادب یہ ہے کہ امام مصلی پر کھڑا ہو جائے پھر اقامت کہی جائے. جی یہ سوال کیا محترم نے کہ اگر ایک پر قربانی واجب نہیں ہے، 1,40,000 روپے اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ وہ 50,000 60,000 کا بکرا یا 25,000 کا ایک گائے کا حصہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قربانی کر دے، جائز. اس پر خود قربانی واجب نہیں ہوگی. جی ہاں، انہوں نے کہا کہ افضل کیا ہے اب اس میں، نفلی قربانی، وہ بھی نفلی، یہ خود بھی کرے اس پر واجب نہیں ہے، نفلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے وہ بھی نفلی. اب ان دونوں نفلوں میں سے ایک دم طے کر لے کون سا نفل اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک دم طے کر لیں کہ ان 2 نفلوں میں سے کون سا اچھا.
ایک صاحب نے کہا ڈپریشن کا کوئی حل یا علاج بتا دیں. جی ایک تو یہ ہے کہ میں تو ظاہر ہے کہ قرآنی نقطۂ نظر سے بتاؤں گا، اور ڈاکٹر کو ضرور دکھا دیجیے. اور ڈپریشن کے لیے بہترین دعا، ڈپریشن کہتے کہ اس کو ذہنی دباؤ کو، ذہنی دباؤ کو جس میں مایوسی شروع ہوتی، سورہ توبہ کی آخری آیت قل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، کمال کی چیز ہے. ذہنی دباؤ ہوتا ہے نا، انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، میرا فلاں ہوگا، میرا آگے جا کے اندھیرا ہے. تو یہ حسبی اللہ والی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں سکھائی تھی. اس میں جہاں انسانی عقل بالکل بس ہو جاتی وہاں مشکل میں سے نکال لیا. اس لیے آیت کریمہ پڑھیں. اور ایک دوسرا یہ ہے کہ جو والدین ہیں نا، سرپرست ہیں، دوست احباب ہیں، چاہیے ڈپریشن میں 1-2 ہفتے انتظار کیا جائے، پھر آج کل کے ماحول میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کر لیا جائے، ماہر نفسیات سے رجوع کر لیا جائے. اس لیے کہ اگر آپ پہلے مہینے میں پہنچ جائیں گے نا تو وہ تھوڑی سی ہلکی پھلکی دوا شروع کرائے گا اور چند مہینوں میں دوا چھوٹ جائے گی. اور اگر ہم 6 مہینے سال ڈپریشن کو پالتے رہیں تو پھر اتنا ہی ٹائم لگے گا نکلنے کے لیے. اب لوگ جو ہے نا شعور آ رہا ہے آہستہ آہستہ، پہلے تو اس پر سایہ ہے، اس پر فلاں ہے، اس پر فلاں ہے. ابھی میرے پاس چند دن پہلے جامعہ شفیہ میں ایک صاحب آئے، تعویذ دے دیں تعویذ دے دیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے کہ باہر بچہ بیٹھا، اس کی یہ کیفیت ہے، وہ کیفیت ہے، ماں بھی رو رہی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں دیتا ہوں تعویذ دیتے ہیں، بیٹھے آرام سے. تو ماں اور باپ بیٹے کی بری حالت تھی، تو اس کو دیکھتے ساتھ، اس کے اعمال کو دیکھتے ساتھ پہچان گیا کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا میں تعویذ بھی بتاتا ہوں. پھر ان کو آیت کریمہ بتائی، دعا بھی بتائی، آیت الکرسی وغیرہ بتائی، اور چیزیں بتائیں کہ یہ پڑھ کر بچے پہ دم کریں. اور تعویذ پتہ کیا لکھ کر دیا؟ ڈاکٹر صاحب کا پتہ اور فون نمبر. میں نے کہا بس یہ میں ان کے نام رقہ لکھ دیتا ہوں، وہ فیس بھی نہیں لیں گے، حالات بھی ان کے ایسے تھے. میں نے کہا فیس بھی نہیں لیں گے، ممکن ہے دوائیاں بھی وہ خود دے دیں. تو آپ ابھی چلے جائیں، 1 ہفتے کے اندر بچہ یہ آپ کے کارآمد بچہ بن جائے گا. خدا کے لیے لے جائیں. تو اس لیے یہ رہنمائی بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری. دینی بھی رہنمائی ضروری، دنیاوی بھی بہت ضروری. ایک صاحب نے کہا قربانی کے جانور کو عید سے 3 ماہ یا 4 ماہ پہلے لے کر اس کو پال کر قربان کرنا کیسا ہے؟ یہ افضل ترین یہی ہے. آج جمعے پہ بھی میں نے ذکر کیا کہ اصل میں ہم لوگ دور ہو گئے قربانی کے تصور سے اس وجہ سے. ورنہ میں نے کہا 3-4 مہینے گھر میں بکرا پالیں، چھترا پالیں، بھیڑ پالیں، اس کا خیال رکھیں جیسے پہلے لوگ کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد قصائی کے حوالے نہ کریں، آپ خود ذبح کریں، آپ خود ذبح کریں. آنسو نہ آئے نا تو مجھے آ کر بتا دیجیے. مزہ ہے نا قربانی، تو سوچ بھی کہہ رہا ہو اس جانور سے جس سے محبت ہو. کئی لوگ کہتے بھی ہیں مجھے آ کے مولانا وہ بکرا پالا تھا، بڑا خوبصورت بکرا. اب سارے بچے نا اس سے بڑے انس ہو گیا، اس سے بچوں کا لگاؤ ہو گیا. بچے رو رہے ہیں، کہتے ہیں اس کو ذبح نہ کریں، اس کی جگہ کوئی اور جانور ذبح کر دیں. تو ان کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا اب یہی قربانی ہے، اصل قربانی یہ والی ہے کہ یہ انسان کر کیا رہا ہے. ایک صاحب نے کہا امام جماعت کے دوران رکوع سے اٹھنے سے پہلے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد، امام جماعت کے دوران رکوع سے پہلے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کہے گا یا نہیں؟ ہاں، جب جماعت ہو رہی ہو تو امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کہیں گے ربنا لک الحمد. اگر امام نے دونوں کہہ لیا تو بھی جائز، اگر مقتدی بھی دونوں کہہ لے جائز. یہ سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ. مقتدی دونوں کہہ لے تو بھی جائز، امام دونوں کہہ لے تو بھی جائز. اکیلے نماز پڑھیں گے تو دونوں کہنے ہوں گے. لیکن سنت عمل کیا ہے کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمیدہ، جب امام کہے سمع اللہ لمن حمیدہ تو مقتدی کہے ربنا لک الحمد.
والدین کی صحت یابی کے لیے درخواست کی، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرمائے۔ جمعے کی دوسری اذان میں پہنچے تو جمعے کی نماز کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ جمعے کی دوسری اذان پہ پہنچے یعنی خطبے کی جب اذان ہو رہی تھی اس وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جامع ترمذی میں ایک حدیث میں بڑی، میرا خیال ہے صرف وہ اکیلی حدیث ہے ایسی جس میں اس طرح کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو بندہ جلدی سے جلدی جمعے کے لیے پہنچتا ہے، جو بندہ مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جلدی سے جلدی پہنچتا ہے اپنی کوشش کے مطابق، اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا جو اس کے بعد پہنچتا ہے اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پہنچتا ہے اس کو بکری ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آگے پتہ کیا ہے، جو بندہ اس کے بعد پہنچے تو اس کو ایک مرغی ذبح کرنے کا، دجاجہ ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اور اگلا بھی سنیں، اور اگر کوئی بالکل ہی آخر میں پہنچتا ہے تو اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا اس مضمون کی حدیث اور کسی عبادت کے بارے میں نہیں ہے، تو انسان کو انڈا تو مل گیا، انڈے کا صدقے کا ثواب مل گیا انشاءاللہ۔ اس لیے آنے کی جتنی اللہ توفیق دے آ جائے انسان۔ اور جی نہیں بلا تکلف کیجیے جی۔ دو سوال الگ الگ ہو گئے۔ پہلا سوال تو یہ ہوا کہ ایک جگہ یعنی قرآن مجید میں زکوٰۃ اور صدقات کے لیے ایک ہی لفظ بولا گیا ہے، تو اس کا جواب ہے بالکل ٹھیک۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کو بالکل ایک ہی کہا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین۔ یہاں بالاتفاق تمام مفسرین محدثین کے نزدیک صدقات اور زکوٰۃ اس میں سب میں شامل ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی جہاں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، تو وہاں بھی صدقات زکوٰۃ دونوں مراد ہے، بات بالکل درست و عالم کی۔ آپ نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ یہ جو 2.5% زکوٰۃ اور 10% عشر اور پھر 20% آپ نے فرمایا، تو اس کا ایک تو یہ گزارش سن لیجیے گا کہ 20% تو اگر دیکھا جائے 20% کچھ اور ہوتا ہے، اور 100 میں سے 20% کتنا ہوتا ہے؟ 100 میں سے 20% بہت آسان سا سوال ہے، 20 روپے۔ 100 میں سے 10% کتنا ہوتا ہے؟ لیکن اب میں اردو میں بولنے لگا ہوں۔ عشر کہتے ہیں 10واں حصہ، عشر کہتے ہیں 10واں حصہ، اور نصف عشر کہتے ہیں 20واں حصہ۔ اگر میری باتوں کو غور سے سنیے، عشر کس کو کہتے ہیں؟ 10واں حصہ۔ یہ بنتا بھی 10% ہی ہے، یہ بنتا بھی 10% ہے، اور عشر کا آدھا کتنا بنتا ہے؟ 20واں حصہ۔ عشر کا آدھا کتنا بنتا ہے؟ 20واں حصہ، اور 20واں حصہ اس کی پرسنٹیج کو بیان کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ 5%۔ وہ جو ہم 20واں حصہ کہتے ہیں نا، اس کو بعض لوگ 20% سمجھتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ میں نے یہاں تک آپ کو لانا تھا۔ جو 20واں حصہ ہے وہ کتنا بڑھے گا؟ 5%، 5%، اور جو عشر ہے وہ بنے گا 10%، اور زکوٰۃ کتنی؟ 2.5%۔
اور یہ تینوں اصطلاحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہیں، یہ فقہا کی بنائی ہوئی بالکل نہیں ہے۔ اب میں وہ حدیثیں سنا دوں آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس 200 درہم ہوں، جس شخص کے پاس 200 درہم ہوں وہ 5 درہم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب پھر میں دوہراؤں، جس کے پاس، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جس کے پاس 200 درہم ہوں گے وہ 5 درہم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ بنا 2.5%، 2.5%، 2.5%، 5%۔ میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی، یہ جامع ترمذی کی حدیث۔ پھر وہ جو عشر اور نصف عشر ہے وہ بھی غور سے سنیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، فی ما سقطہ السماء ففیہ العشر، جس کو آسمان سیراب کرے، آپ نے محنت کر کے پانی نہیں دیا، آپ نے ہل چلایا، بیج بویا، لیکن آسمان نے بارش برسائی، بارش ہوئی اور پیداوار ہوئی، تو اس میں دینا پڑے گا 10واں حصہ، کیونکہ اس کی محنت کا اس میں دخل نہیں۔ اور اگر آپ نے پانی خود خرچ کر کے دیا، نہری پانی کی بھی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، اگر آپ نے ٹیوب ویل لگایا تو اس کی بھی ظاہر ادائیگی کرنی پڑتی ہے، اور اگر آپ نے کنواں کھود کر اس میں سے نکلوایا تو اس کی بھی ظاہر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ نے قدرتی ذریعے سے پانی نہیں دیا، اچھا میں یہاں عرض کر دوں، چشمہ پہاڑی علاقوں کے اندر وہ چشمہ ہوتا ہے، اس کا پانی آتا ہے دیتے، چشمہ بھی بارش میں شامل ہے، کیونکہ حدیث میں پتہ کیا آیا، فی ما سقطہ السماء والعیون ففیہ العشر، جس کو چشمے سیراب کریں اور بارش سیراب کریں، کیونکہ اس میں آپ کی محنت کا دخل نہیں، تو اس میں کتنا دینا پڑے گا؟ 10%۔ اور اگر آپ نے خود سیراب کیا محنت کر کے تو اس میں ہے نصف عشر، یعنی 20واں حصہ، یعنی 5%۔ اب بات مکمل ہوئی۔ تو یہ ساری اصطلاحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی۔ جی جو دو تمہاری ضرورت سے زیادہ، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں چوتھے پارے کی جو آخری آیت ہے نا، چوتھے پارے کی آخری آیت وہ ہے لن تنال، پہلی آیت چوتھے پارے کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے مگر تم اس چیز کو خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے۔ تو وہاں یہ ہے کہ جو تم پسند کرتے وہ دو، ضرورت سے زائد وہ اور چیز، وہ ہے نہیں قل العفو، اور چیز پوچھ رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ضرورت سے زائد مال دو۔ وہ جو ہے نا قرآن مجید کی آیت یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، قل العفو، کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ آپ خرچ کریں۔ پھر آیا کس کو خرچ کرتے ہیں، پھر آیا فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین۔ تو اگر آپ کا وہ والا سوال ہے تو پھر یہ جواب بالکل درست ہوگا، یہ والا کہ وہاں یسألونک ماذا ينفقون، آپ کیا خرچ کریں، تو یہ قل العفو، اور اس عفو کے اندر زکوٰۃ وغیرہ شامل نہیں ہے، وہ نفلی عبادت۔ آپ سوال کرنے لگے تھے کچھ؟ جی جی بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ایک زمین ٹھیکے پر مزارات پر دی ہوئی، ٹھیکے پر دی ہوئی ہے کہ جی آپ سارا کام کرو، جو کچھ کرو، ٹھیک ہے، بیج وغیرہ سب کچھ خود کرو، یہ زمین میں نے تمہیں دی، اب تم اس پہ اگاؤ، جب گندم اگ جائے تو پھر اس میں سے مجھے تم نے اتنا دینا، اتنے % مجھے دینا، باقی تم لے لو، یہی بات۔ اب ایسی صورت میں پوچھ رہے ہیں کہ عشر کس پر ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو گندم زمین سے نکلی ہے اس پر عشر ہوگا، حصے نفع کا حصہ کیے بغیر، بیج کا نہیں نکالنا، کھاد کا نہیں نکالنا، ٹریکٹر کا نہیں نکالنا، پانی کا خرچ نہیں، کوئی خرچ نہیں نکالنا، جو پیداوار ہے 100 بوری پیداوار ہوئی تو اس میں سے 5 بوریاں نکالنی پڑیں گی اگر آپ نے نہری پانی دیا، 100 بوری میں سے 5 بوری،
یعنی نصف عشر. اور اگر وہ ہے بارانی زمین جو بہت کم ہے ہمارے پاکستان میں بہت کم، باہر کے ملکوں میں آسٹریلیا وغیرہ میں وہاں ہے ہی بارانی، وہاں تو لوگ، یہاں تو ہوتا نا صرف چند ایک جگہ ہیں یہاں لوگ ہل چلا کے بارش کا انتظار کرتے ہیں، بارش ہو جائے. پاکستان میں بہت کم بارانی زمین، باہر کے ممالک میں بہت زیادہ. تو وہاں پر پھر 100 بوریاں نکلی تو 10 بوریاں گندم. لیکن میں نے بتایا نیٹ آمدنی بغیر خرچہ نکالے کچھ. ایک صاحب نے کہا کہ مسجد میں دوسری مرتبہ جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد میں 2 دفعہ جماعت کرانے سے منع کیا، یہ حدیث سے ثابت. لیکن وہ مسجد جو کسی لاری اڈے، بس کے اڈے کی ہے، ایئرپورٹ کی ہے، بازار کی مسجد ہے، مسافروں کے سڑک کے ارد گرد مسجدیں بنی ہوتی ہیں، وہاں دن میں 10 دفعہ جماعت کرائیں ایک نماز. رستے کی مسجد، کسی اسٹیشن کی مسجد، ایئرپورٹ کی مسجد، وہاں جتنی مرضی جماعتیں کروائیں. اور محلے کی مسجد میں ایک دفعہ فرض نماز ہو جائے جماعت کے ساتھ، پھر اس کے دائیں بائیں کوئی برآمدہ، کوئی مسجد سے باہر جگہ ہو، وہاں آپ جماعت کرا لیں، مسجد کے اندر نہ کروائیں، ورنہ فتنہ. دیکھیے نبی صاحب بڑی گہری بات ہے. یہ تو یہ کہ بس میں نے امام صاحب کے کہ ہم اپنی الگ جماعت کرائیں، ایک اور الگ جماعت، وہ اور تصور. جی ہسپتالوں میں مسجد ہوتی وہ بھی اسی طرح، عوام کی جانا لوگوں کا لگا ہوا، کئی جماعتیں کروا لیں. جی بس اس میں یہ ہے کہ اگر تو فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں میں نے ابھی بتایا کہ بازار میں مسجد، ابران محل وغیرہ اور یہ مارکیٹوں میں مسجدیں ہیں نا، تو وہاں مسجد ایک تو مصلی نماز کی جگہ، اس میں 10 جماعتیں کروائیں. یہ بھی ایک اہم بات ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے آفس میں ایک مسجد سارے بندے ایک وقت میں نہیں آ سکتے، فیکٹری کی مسجد ہے اس میں سارے بندے آتے ہی نہیں ایک وقت میں، بڑی مسجد ہے، لیکن کیونکہ فیکٹری بند کرنی پڑتی وہ باری باری آ کے نماز پڑھتے ہیں، ایک شفٹ میں، تو کیا وہاں کئی نمازیں کروا لیں؟ میں کہ کئی جماعتیں جائز. لیکن محلے کی مسجد جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس میں بچنے کی کوشش ہو. اگر کسی نے قربانی کے پیسے دے دیے کہ آپ میری طرف سے غربا میں بانٹ دیں، جس کو دیے اس پر قربانی واجب نہیں، تو وہ خود استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بہت ہو رہا ہے جی آج کل، کہ اگر کسی کو کوئی بندہ پیسے دے دیتا ہے، کہتا ہے جی آپ میری طرف سے قربانی کر لیں، ٹھیک ہے، اب اس نے وکیل بنا دیا، اس وقت طے کر لیں. اگر اس نے کہا کہ نہیں یہ غریبوں میں تقسیم کریں، اب یہ بندہ خود نہیں کھائے گا، اس کے حکم کے مطابق غریبوں میں تقسیم کرے گا، اور اگر خود غریب ہوگا تو خود بھی کھا سکتا ہے، بات مکمل ہو گئی. لیکن اگر وہ کہتا ہے جب پیسے دے کہ جی یہ میں قربانی کے پیسے آپ کو دے رہا ہوں، آپ میری طرف سے جانور بھی خریدیں اور قربانی کا عمل مکمل کر لیں، جس کو مرضی گوشت کھلائیں، یہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے، اسے اجازت دے دی. اس لیے پیسے دیتے وقت اس کو بالکل واضح کر دیں کیا چاہتا کیا ہے، پھر اس کی نیت کے مطابق کام کر لیں. اگر وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ گائے خود ہی خرید لیں، اب میں نہیں کر سکتا، آپ خود ہی گائے خرید لیں، خود ہی اس کو ذبح کر لیں، بس مجھے اس میں سے گوشت دے دیجیے گا جتنا گھر میں کام آ جاتا ہے، باقی آپ کی مرضی، آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، دوستوں میں تقسیم کریں، غریب، کیونکہ اس میں غریب امیر سب ایک جیسا، غریب امیر سب کھا سکتے ہیں، وہ جائز. تو اس لیے جو بندہ آپ میں سے کسی کو کہے کہ جی یہ پیسے لے لیں اور آپ قربانی کر لیں، تو اس وقت واضح کر دیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی چاہت کے مطابق عمل کر لیں انشاءاللہ. یہ خیال آتا ہے کہ عصر کی نماز کی بھی نماز چھوڑ دو، مغرب کی بھی نماز چھوڑ دو، عشاء کے وقت قضا پڑھ لینا. جی بس یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عصر کے وقت خیال آیا چلو میں رات کو پڑھ لوں گا، مغرب کی نماز ہے پھر کوئی نہیں، عشاء کے وقت پڑھ لوں گا،
تو قضا نماز کرنا جان بوجھ کر گناہ کبیرہ، فرض ہے، فرض کو چھوڑنا گناہ کبیرہ، تو بار بار گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا، اس لیے بچنے کی ضرورت۔ اگر بالفرض ہمت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کم از کم فرض ادا کرے، 4 فرض اثر کے پڑھ لیں، 3 رکعت مغرب کی پڑھ لیں اس وقت کے اندر، تاکہ قضا کرنے کا گناہ نہ ہو۔ جان بوجھ کر قضا کرنا گناہ، اور وہ بھی گناہ کبیرہ۔ جو بچہ پورے دن قرآن مجید پڑھتا ہے اس کو نظر لگتی ہے، اگر نظر لگتی ہے تو پھر اس کا کیا حال ہے؟ شاباش بیٹھیے۔ انہوں نے بڑا جاندار سوال کیا کہ جو بچے قرآن مجید سارا دن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ان کو نظر لگتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے زور سے لگتی ہے، بڑے زور سے لگتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے، نظر لگنا حق ہے۔ اس کو میں بری نظر نہیں کہوں گا، ہاں بد نظری اور لفظ ہے۔ ماں باپ، بڑے غور سے سنیں، ماں باپ پیار سے اپنے بچے کی طرف دیکھتے ہیں، ماں باپ کی اپنی نظر لگ جاتی ہے۔ العین حق، العین حق، نظر لگنا حق ہے، ماں باپ کی اپنی نظر لگتی ہے، کسی کو کیا کہنا۔ میرے اپنے شاگردوں کو، میری بحیثیت استاد کے میرے اپنے شاگردوں کو میری نظر لگ جاتی ہے۔ کئی بار تجربہ ہوا، ایک دن ایک شاگرد نے بہت اچھا سنا، اس کو شاباش دے دی، او ایسا ڈل ہوا ہے نا، اس کے بعد قسم کھا لی اس نے نہیں سنانا۔ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا، پھر میں کہتا بھی ہوں میری نظر لگ گئی ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم کیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل عین لامۃ ومن شر حامۃ۔ یہ پڑھ کر بھی ترجمہ کرتا ہوں، یہ پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں پر دم کیا، اور پتہ کیا فرمایا، وہیں جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو یہی کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے۔ تو اگر انبیاء کو اپنی اولاد اور نواسوں کے لیے ضرورت ہے تو ہمیں کیوں نہیں؟ تو اپنے بچوں پر بہت دم کیا کیجیے، وجہ ہے چھپی ہوئی مل جائے گی آپ کو، ان سے لے لیجیے گا، لے لیجیے گا، میرے سے کچھ لے کر رکھ لیں، چھپی ہوئی مل جائے گی۔ ترجمہ میں سناؤں آپ کو تاکہ بچے کا جواب مل جائے۔ بچے کا جواب اس دعا کے ترجمے میں ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں مکمل کلمات کے ساتھ، من کل عین لامۃ، ہر ملامت والی نظر لگنے سے، ومن شر حامۃ، اور ہر نقصان دہ اور ہلاک کرنے والے شر سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا سکھائی۔ اب بچے نے پوچھا کیا کرنا چاہیے، اس کا جواب ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اپنے اوپر بھی دم کرنا چاہیے۔ میں تو ماشاءاللہ بعض اداروں میں امتحان لینے جاتا ہوں نا، تو بچوں کو دعائیں سکھاتے ہیں، تو یہ نظر لگنے کی دعا بھی سکھاتے ہیں کہ یہ بچہ خود اپنے اوپر دم کرے، ماں باپ بھی دم کرے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں بیان سنتا ہوں آپ کے تو گناہ ایک بھی نہیں کرتا، لیکن دل میں خیال آتا ہے گناہ کیوں نہیں کیا، بہت دن گزر گئے ابھی تک گناہ نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایسی آرزو آئے تو اس پر صبر کریں، اپنے آپ کو برداشت کریں، اس پر اور ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے، اچھا گناہ کا خیال ہمیشہ شیطان میں ڈالتا۔ ایک صاحب نے کہا حاجی حج کے دن 9 عرفہ کے دن غسل کر سکتا ہے، صبح کو غسل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ حاجی کے لیے، یہاں پاکستان والوں کے لیے نہیں۔ اصل میں حاجی 8 تاریخ کو 8 ذو الحجہ کو حاجی چلا جاتا ہے مینا، اور 9 تاریخ کو ہوتا ہے عرفات میں، تو عرفات میں جا کر وہ غسل کر سکتا ہے، بالکل غسل کر سکتا ہے، دن میں 3 دفعہ کرے گا۔ غسل میں وہ ہوتا ہے، گرمی بڑی ہے نا وہاں، اچھی خاصی گرمی، خیموں میں گرمی نہیں ہوتی لیکن گرمی ہوتی، تو صبح دوپہر شام جب مرضی چاہے وہ غسل کر لے حاجی 9 تاریخ کو۔ یہ زیادہ وقت ہو گیا آج سے۔
اچھا جی، ایک حاضر میں مامون سسر نے اپنی ساری زرعی زمین اپنے بیٹے کے نام لگوا دی ہے. 3 بیٹیاں بھی ہیں جن میں سے ایک میری بیوی بھی ہے. تو ماموں کے اس فیصلے پر مطمئن ہے. کیا ماموں گناہ گار ہیں؟ جی، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، زندگی میں جو ماں باپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی. بعض لوگ بچے آتے ہیں نوجوان میرے پاس، وہ ابا جی کو سمجھائیں ہمارا حصہ دے دیں، بڑے جذبے میں آتے ہیں میرے پاس کہ آپ کی بات مانیں گے ابو ہمارے، تو آپ ابو کو کہ ہمارا حصہ دے دیں. اور نوجوانوں کو پتا میں کیا کہتا ہوں، آپ کا حصہ اس میں ہے ہی نہیں. ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ زندگی میں ماں باپ کی زندگی میں وراثت نہیں. وہ جس کو دیں گے ہدیہ ہوگا، تحفہ ہوگا، گفٹ ہوگا، جس مرضی ریشو سے دے دے. ہاں، ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ وراثت کے حق سے محروم کرنے کی خاطر کسی کو دیں گے نا کہ فلاں وارث نہ ہو جائے، بیٹیوں کو نہ کہیں مل جائے، وراثت کے حق سے محروم کریں گے تو جامع مشکات کے اندر پہلی جلد کی آخری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو وراثت سے محروم کرتا ہے اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیتا ہے. وہ گناہ کی بات ہے. اس لیے اگر انہوں نے بیٹیوں کو نہیں دیا اور ان کی بیٹیوں کی شادیوں وغیرہ پہ خرچ کر چکے تھے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اب ان کو صبر کر لینا چاہیے. لیکن ماموں کو یعنی ان کے والد کو چاہیے کہ بہرحال وہ بچوں میں انصاف، عدل و انصاف سے کام لیں. جی جی، ان کا ایک سوال ہے کہ کوئی بندہ اگر جہاز ہے ڈوبنے لگا اس وقت کہتا ہے یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، یا ہوائی جہاز ہے کریش ہونے لگا ہے جیسے چترال سے آتے ہوئے وہ جنید وغیرہ کا جہاز ہوا تھا، تو ان کو تقریباً 25 منٹ وہ اس حال میں رہے کہ جہاز کو پکا پتہ تھا کہ گرنا ہے 20 منٹ اور ہم سب نے مرنا ہے. صورتحال ایسی ہو چکی تھی تو 20-22 منٹ ان کے ایسے گزرے تھے. اسی طرح کوئی بندہ موت کا قیدی ہے، اس کو پتہ ہے کل پھانسی ہونی ہے، 2-3 دن بعد اس کو موت کی سزا ہونی ہے، تو کیا اس وقت بھی معافی قبول ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اس وقت ہی قبول ہوگی. یہ جو نزع کی کیفیت ہے وہ اور چیز ہے. وہ تھی فرعون کی کہ وہ جب ساری زندگی نہیں مانا، جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا نا پھر اس وقت کہتا آمنت برب موسیٰ، قرآن مجید. تو جب ڈوبنے لگا نا ساری زندگی نہیں مانا، عین وقت پہ جو ہے نا وہ کہنے کا آمنت برب موسیٰ، تو اللہ نے کہا کہ اب نہیں مانا. ایک تو یہ ہو گیا. لیکن ایک بندہ ساری زندگی ایمان رکھتا ہے اور عین اس وقت جب اس کو موت سامنے نظر آتی ہے سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس ایمان کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دے. یہ میں نے جواب دیا ہے. فرعون کا کیوں نہیں قبول ہوا، ہمارا کیوں قبول ہوگا؟ تو اگر ایمان ہے تو آخری وقت میں بھی معافی قبول ہوگی، اور اگر نزع کے وقت میں ایمان لاتا ہے اب اس کا معاملہ اللہ پر. اللہ یہ کہتا ہے ایمان اب معتبر نہیں. میرا خیال ہے بات مکمل ہو گئی. یہ کہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیز میں بہت زیادہ بے حیائی ہے، تو آپ بھی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ان کو سمجھایا کریں. تو اس کا جواب یہ کہ الحمدللہ اس پر بہت کوشش ہو رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے بہت ساری جگہوں پہ مانی گئی ہے، بات مانی گئی. باقاعدہ کئی جگہ تو یونیورسٹیز کے اندر انسٹرکٹر رکھوائے ہیں میں نے گزارش کر کے، انہوں نے بڑے پیسے خرچ کر کے گارڈ وارڈ کا انتظام کیا ہے، اور وہاں کافی برائیاں ان یونیورسٹیز میں کم ہو گئی ہیں. تو بہت ساری یونیورسٹیز میں، اور میں یہاں لاہور کی یونیورسٹیز میں ایک یونیورسٹی میں گیا تو وہاں اندازہ لگائے گیٹ سے ہے کو ایجوکیشن، گیٹ سے انہوں نے مائیاں چھوڑی ہوئی، انہوں نے مائیاں لگائی ہیں، عام کپڑوں میں ہیں، اور میں وہاں خود جاتا رہتا ہوں یونیورسٹی. تو انہوں نے مائیاں چھوڑی ہوئی ہیں بڑی اچھی خاصی، اور ہیں وہ ان کی اپنی خواتین.
اور لڑکی سی لڑکی کو نامناسب لباس میں اس یونیورسٹی کے گیٹ کے اندر نہیں آنے دیا جا رہا اس وقت، اور کسی لڑکے کو نامناسب لباس میں اندر نہیں آنے دے دیا جا رہا، اور پورے کیمپس میں لڑکا لڑکی دو ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہ آ کے منع کر دیں گے، لڑکا اور لڑکی ایک جگہ دونوں بیٹھ بھی نہیں سکتے، منع کر دیں گے، اسٹڈی بھی نہیں۔ تو یونیورسٹیز الحمدللہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو فکر مند ہیں انہوں نے تو نظام قائم کر لیا، بہت بہت بچت ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اگر زمین سے پیسے ملے تو ان کا کیا کریں؟ جی اگر زمین میں پڑے ہوئے پیسے ملے تو ان کے مالک کو تلاش کریں، اگر آپ خود مستحق ہوں تو کر سکتے ہیں۔ باقی میرا خیال آج وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، پھر جو اگلی ملاقات میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔